اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. خوب سیمای پیامبر عنوان درس بود و درس تا اینجا رسیده بود که از بیماران عیادت می کرد، یعنی برای حال و احوال دریافت کردن از بیماران. خب نزدشان می رفت. اگر بیمارها در بیمارستان بودن بیمارستان می رفت، اگر در خانه بود به خانهشان می رفت و از اینها تیمارداری میکرد، احوال پرسی میکرد. عیادت کردن یعنی حال و احوال پرسیدن. خب سخن دیگران را قطع نمیکرد، یعنی موقعی که کسی صحبت میکرد، کسی گفتگو میکرد، در میان گفتگو پیامبر چیزی نمیگفت. پیامبر سکوت می کرد، ساکت می ماند تا طرف حرفش را بگوید و خودش کلامش را قطع کند. درمیان کلام کسی، درمیان صحبت کسی حرف نمی زد. خب سخن دیگران را، سخن یعنی همون کلام دیگران را، موقعی که سخن می گفتن، موقعی که صحبت می کردن قطع نمی کرد، یعنی درمیان کلام چیزی نمی گفت. قطع کلام جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کوئی بول رہا ہو تو بیچ میں ٹوکتے نہیں تھے. تو بیش از حد لازم سخن نمی گفت. بیش از حد لازم یعنی بیش از ضرورت، بیش از ضرورت سخن نمی گفت، صحبت نمی کرد. به اندازه ضرورت صحبت می کرد، به قدر ضرورت سخن می گفت و اجازه نمی داد کسی در حضورش جز در مقام دادخواهی از دیگری بد بگوید. به دیگران اجازه نمی داد که کسی در حضورش یعنی پیشش، در محضر او، جز در مقام دادخواهی، یعنی فقط در مقام عدل و انصاف از دیگری درباره شخص دیگر بد بگوید. یعنی پیغمبر اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی ان کے سامنے سوائے عدل و انصاف کی طلب کی خاطر کسی کی برائی کرے. یعنی اگر آپ کو عدل و انصاف چاہیے اور عدل و انصاف کے لیے اگر آپ کسی کی کمی کو بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا یوں ہی آپ کسی کی برائی کریں پیغمبر اس کی اجازت نہیں دیتے تھے. وہ اجازت نہیں داد اور اجازت نہیں دیتے تھے آپ کہ کسی کوئی شخص در حضورش آپ کے بارگاہ میں آپ کے سامنے جز در مقام دادخواہی سوائے عدل و انصاف کے مقام میں از دیگری کسی دوسرے کی بد بگوید، برائی کرے. بد بگوید یعنی برا بھلا کہے، یعنی برائی کرے. و یا بے کسی دشنام دہد، یا کسی کو گالی دے. دشنام یعنی فوش دادن. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دشنام دادن یعنی گالی دینا، برا. هیچگاه زبانش را به دشنام نمی آلود. هیچ وقت بر زبان پیامبر دشنام نیامد، یعنی تا پیامبر زندہ بود ہرگز دشنام را بر زبان نیاورد. کبھی بھی اپنی زبان کو گالیوں سے آلودہ نہیں کیا، گندا نہیں کیا. ٹھیک. بد رفتاری دیگران را با
بد رفتاری دیگران با خودش را می بخشید. یعنی اگر کسی در پیش پیامبر یا پیامبر را اهانت می کرد، بد رفتاری می کرد، پیامبر او را می بخشید. یعنی اگر کسی در حق پیامبر اهانت کند، در شان پیامبر اهانت کند، بد رفتاری کند، پیامبر او را می بخشید. ولی اگر شخص دیگری را کسی اهانت می کرد، پیامبر تحمل نمی کرد، نمی بخشید، او را تنبیه می کرد. عجیب رفتاری. کوئی اگر نبی کی شان میں کوئی بد اخلاقی کرتا تھا تو نبی اسے برداشت کر لیتے تھے، اسے معاف کر دیتے تھے. لیکن کسی دوسرے مومن کی شان میں کوئی اہانت کرے، کوئی گستاخی کرے، اس کو برداشت. اپنی برائی منظور تھی، دوسروں کی برائی. بد رفتاری دیگران، دوسروں کی بد رفتاری اور بد اخلاقی کو، باخودش اپنے ساتھ ہونے والی دوسروں کی بد رفتاری کو میں بخش دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے. ولی دربار کسانی کی بحریم قانون تجاوز می کردند. لیکن ان لوگوں کے بارے میں کہ جو دوسرے کے حریم قانون سے تجاوز کرتے تھے، یعنی قانون سے جو آگے بڑھ جاتے تھے، قانون شکنی کرتے تھے، سخت گیر بود. یعنی جو اسلامی قاعدے قانون ہے، اسلامی قاعدے قانون کو اگر کوئی توڑتا تھا، خلاف شریعت اگر کوئی عمل کرتا تھا تو پھر سخت گیر بود. اس موقع پہ گریبان پکڑتے تھے، کلائی پکڑتے تھے، سخت گیری کرتے تھے. وہ گزشت و مدارہ را نداشت. اور پھر اس موقع پہ بھی کسی طریقے کی نرمی، کسی طریقے کی بخشش نہیں کرتے تھے. گزشت وہی معاف کرنا، بخشش، مدارہ یعنی نرمی سے کام لینا. ولی دربار کسانی کے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں کہ جو بحریم قانون تجاوز می کردن، جو قانون کے حد سے تجاوز کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے، یعنی قانون شکنی جو کرتے تھے. مولانا کیا کہیں گے؟ قانون شکنی، جو شریعت کے احکام کو پامال کرتے تھے، خلاف شریعت جو لوگ عمل کرتے تھے، سخت گیر بود، ان کے لیے بڑے سخت گیر تھے. وگزشت و مدارہ نداشت، اور ان کے بارے میں کسی طریقے کی عفو بخشش اور نرمی سے کام نہیں لیتے تھے. بروئے زمین می نشست، زمین کے اوپر بیٹھتے تھے، زمین کے اوپر سے مطلب خاک پر بیٹھتے تھے. یا مثلا کہ یہ زمین سے مراد یہی زمین ہے، یعنی جیسے کرسی ہو، گدا ہو، مسند ہو جو بنائی جاتی ہے، اس طریقے کی چیزوں پہ نہیں. بروئے زمین می نشست، زمین کے اوپر بیٹھتے تھے. وزیر اندازش قطع حسیری بود، زیر انداز کہا جاتا ہے جو زمین پر چیز بچھائی جاتی ہے. زیر انداز جو زمین پر بچھائی جائے، جو بھی ہو بچھانے والی چیز، دری ہو، چٹائی ہو، کمبل ہو. وزیر اندازش، اور جو ان کا فرش تھا، جو ان کے زیر انداز تھا، جس پر وہ بیٹھتے تھے، قطع حسیری بود، وہ چٹائی کا ایک ٹکڑا تھا. وہ چٹائی کے ایک ٹکڑے کو زمین پہ ڈالتے تھے، اس پر بیٹھتے تھے. غذایش نان جمین و خرما بود، آپ کی غذا جو کی روٹی اور کھجور تھی. نان جمین یعنی وہی نان جو. ٹھیک مولانا؟ غذایش ان کی غذا، ان کا کھانا، نان جمین
جو کی روٹی و خرما اور کھجور بود. و هیچگاه 3 روز متوالی از نان گندم سیر نخورد اور کبھی بھی آپ 3 روز مسلسل گیہوں کی روٹی سے سیر نہیں ہوتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ 3 دن مسلسل آپ گیہوں کی روٹی سے اپنا پیٹ بھریں. اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو کی روٹی نہیں ہے، گیہوں کی روٹی ہے، تو گیہوں کی روٹی سے سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے، پیٹ بھر نہیں کھاتے تھے. وہیچ گاہ یعنی ہیچ وقت اور کبھی بھی 3 روز متوالی 3 دن مسلسل، متوالی یعنی مسلسل پے در پے، متواتر، اور کبھی بھی 3 دن مسلسل از نان گندم سیر نخورد. سیر نخورد یعنی شکم سیر نشد. 3 روز مسلسل گیہوں کی روٹی سے سیر ہو کر نہیں کھایا. جامع و کفش خود را اسلے میزد. جامع یعنی کپڑا، لباس، جامع یعنی لباس، اپنے لباس، اپنے کپڑے اور جوتے کو ٹانکے لگاتے تھے. اسلے میزد، اسلے زدن، مصدر کیا ہے؟ اسلے زدن، پیوند لگانا، ٹانکے لگانا، سلنا. ٹھیک مولانا؟ پیوند لگانا، اسلے زدن، ٹھیک، ٹانکے لگانا، پیوند لگانا، سلنا، یہ معنی میں آتا ہے. جامع و کفش خود را، اپنے جوتے اور کپڑے کو اسلے میزد پیوند لگاتے تھے. وہ بدست خود شیر می دوشید، اپنے ہاتھ سے دودھ نکالتے تھے، دودھ دوتے تھے. آپ کے پاس جو جانور تھے، بکری تھی یا اونٹ یا جو بھی گوسفند وغیرہ، بادست خود اپنے ہاتھوں سے، شیر می دوشید، شیر دوشیدن جانور سے دودھ نکالنا، دوشیدن یعنی دہنا. و گندم آسیا می کرد، گیہوں کا آٹا بناتے تھے. اب خود چکی چلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستے تھے. وہ گندم آسیا می کرد، آسیا می کرد یعنی آرد می کرد ہے نا. اصل میں آسیا کے معنی ہے چکی. آسیا یعنی چکی، جہاں آٹا پیسا جاتا ہے، گیہوں کہتا ہے گیہوں پیسا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی آٹا پیسا جاتا ہے. ہاں، آٹا پسانا ہو رہا ہے. چلے ہاں. تو گندم آسیا می کرد یعنی گیہوں سے آٹا پیستے تھے. چکی، اصل میں یہ مراد یہ ہے کہ چکی میں گیہوں ڈال کر کے خود ہی آٹا بناتے تھے، آٹا پیستے تھے. ٹھیک. و در کارهای منزل به خانوادش کمک می نمود. یہ سیرت پیغمبر کا ایک عظیم حصہ ہے، واقعہ جو مردوں کے لیے قابل افتخار بات ہے، لیکن یہ زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ نبی کریم کی یہ سیرت اور یہ سنت مذموم ہو گئی ہے. اگر کوئی نبی کریم کی اس سیرت کے اوپر عمل کرتا ہے تو سماج اور معاشرے میں اس کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، اس کا مذاق بنایا جاتا ہے کہ یہ کیا یار، مرد ہو کر کے عورتوں والا کام کرتا ہے. نہیں عجیب. چل درکارہائے منزل یعنی درکارہائے خانے، گھر کے کاموں میں. درکارہائے منزل
گھر کے کاموں میں بے خانوادش اپنی فیملی اور اپنے گھر والوں کی کمک می نمود مدد کرتے تھے۔ اچھا یہ خالی نبی کریم کی سیرت نہیں رہی ہے، تمام اماموں کی، خصوصاً امیر المومنین اور جناب سیدہ کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں کس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام دال صاف کرتے تھے، سبزی وغیرہ کس طریقے سے صاف کرتے تھے، کاٹتے تھے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ چلے درکارہائے منزل گھر کے کاموں میں بے خانوادش اپنی فیملی کی کمک میں نمود مدد کرتے تھے۔ وچن بانگ اذان رامی شنید، بانگ یعنی صدا، وچن بانگ اذان رامی شنید، اور جیسے ہی یا جب اذان کی آواز سنتے تھے بے نماز میں استاد، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ جہاں کھڑے ہیں وہیں، جہاں بیٹھے ہوں وہیں کھڑے ہو جائیں، یعنی نماز کے لیے اہتمام کرتے تھے، فوراً نماز کے لیے۔ اور بعض جو روایتیں ہیں اہتمام نماز کے سلسلے میں کہ نبی کریم نماز کو کس قدر اہمیت دیتے تھے، تو جو نبی اپنے خانوادے کے ساتھ اتنا معین و مددگار ہو، اتنا لطف و مہربانی کرنے والا ہو کہ خود مثلا فرماتے ہیں کہ اپنی گھر والوں کے ساتھ مہربانی کرو، جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے، وہ بہترین انسان ہے، اور میں لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی فیملی اور اپنے گھر والوں کی تکریم کرنے والا اور عزت کرنے والا ہوں۔ تو بہرصورت میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک حدیث ہے، وہ نماز کی اہمیت کے سلسلے میں بیان کر رہا ہوں، کہ جو نبی اپنی فیملی، اپنے خانوادے کے ساتھ اتنا مہربان ہو اور جو اپنے گھر والوں کی اتنی اہمیت دیتا ہو، ٹھیک، کہ گھر کے کاموں میں نبی ہو کر کے ہاتھ بٹائے، ساتھ دے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وقت نماز ہوتا تھا تو کیفیت یہ ہوتی تھی جیسے ان لوگوں کو پہچانتے ہی نہیں، یہ اجنبی ہو جاتے تھے، گھر والے سارے جیسے اجنبی ہو، پہچانتے ہی نہ ہو۔ کمال اہتمام کو بتا رہا ہے کہ نبی کریم نماز کو کس قدر اہمیت دیتے تھے، کہ نماز کے آگے جو لوگ اپنے عزیز تھے انہیں بھی گھر والوں سے زیادہ عزیز نماز تھی۔ چلیں یہ ہو گیا، اور اب آگے ہیں در سے سوم در لہیب آفتاب، در لہیب آفتاب، سورج کی کڑکتی دھوپ میں، سورج کی کڑکتی دھوپ میں، سورج کی شعلہور آتش فشاں دھوپ میں، لہیب کہتے ہیں اس آگ کو جس سے شعلے بلند ہو رہے ہو، لہیب، شعلہور۔ لیکن یہاں اب سورج سے کوئی شعلہ تھوڑی نکلتا ہے، آگ تھوڑی نکلتا ہے، کوئی جھلستی ہوئی شدت کی دھوپ، گرمی کی، مئی جون کی جو گرمی ہوتی ہے، مئی جون کی گرمی میں سورج کیسے کڑکتا ہے، دھوپ میں کتنی شدت ہوتی ہے، جل گیا آج تو دھوپ میں، ہے نا۔ در لہیب آفتاب، خورشید کی جھلستی دھوپ میں۔ ایک واقعہ ہے، چھٹے امام کا، سخت گرمی کا موسم تھا، ایسے عرب کی گرمی تو یوں بھی دوسری جگہوں کی گرمی سے زیادہ ہے اور شدید ہے، گرمی کا سخت مہینہ تھا، گھر سے باہر نکلنا لوگوں کے لیے دشوار تھا۔ دوپہر کے وقت چھٹے امام
موٹا لباس پہن کر کے، ہاتھ میں پھاوڑا اور کدال لے کر کے کھیت پہ جا رہے ہیں، اور اسی شدید دھوپ کے اندر پسینے میں ڈوب کر کام کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ گرمی کا مہینہ ہے، سخت دھوپ ہے، اور ایک موٹا لباس پہنے ہوئے امام کھیتی باڑی میں مصروف ہے، مشغول ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. ٹھیک، اس موقع پہ امام کا ایک چاہنے والا وہاں سے گزرا، اور جب امام کو یہ زحمت کرتے ہوئے دیکھا، یہ محنت کرتے ہوئے دیکھا، تو اس نے اپنے آپ میں یہ سوچا، یہ خیال کیا کہ شاید یہ کہ امام اس طریقے سے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ جو مزدوری کر رہے ہیں، یہ جو محنت کر رہے ہیں، یہ جو پسینہ بہا رہے ہیں، شاید اس لیے ہے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی امام کا نوکر، کوئی خادم، کوئی نہیں ہوگا یہ کام کرنے والا. تو سوچا ہوگا امام نے کہ چلو میں ہی کر لیتا ہوں. اگر کوئی خادم رہا ہوتا، کوئی نوکر رہا ہوتا، تو امام نے وہ کام اپنے کسی خادم اور نوکر کے سپرد کر دیا ہوتا، وہ آ کر کے انجام دیتا. لہذا وہ آگے آیا، آنے کے بعد سلام کیا اور کہنے لگا مولا یہ پھاوڑا، یہ کدال مجھے دے دیجئے، میں یہ کام کر دیتا ہوں، آپ کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے ہوئے ہیں. امام نے اپنا سر اٹھایا، تھوڑی دیر خاموش رہے، اور اس کے بعد سلام اور اس کی شکر گزاری کے بعد فرمایا، امام نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ انسان رزق و روزی کی تلاش میں، رزق و روزی کی خاطر اپنے آپ کو زحمتوں میں، مشقتوں میں ڈالے، اور سورج کی اس شدید گرمی کو برداشت کرے. امام نے کیا فرمایا؟ مجھے پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ انسان رزق و روزی کو کسب کرنے اور اس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو زحمتوں میں، مشقتوں میں ڈالے، اور شدید گرمی کو برداشت کرے، کیونکہ یہ عظیم عبادت ہے. رزق حلال کمانا عظیم عبادت ہے. ایک حدیث سنا دوں اور بات کو تمام کروں آپ کو. ایک حدیث میں نے کبھی پڑھی تھی کہ عبادتوں کے 10 جز ہیں، 10 حصے ہیں. اسلام میں جو عبادات ہیں، العبادات 10 اجزاء، 10 جز ہیں، اس کے 10 حصے ہیں. ٹھیک، 9 حصے رزق حلال کمانے میں. عبادت کے 9 حصے رزق حلال کمانے میں ہے. کتنی بڑی بات. اور ایک میں باقی سب نماز، روزہ، حج، یہ معمول یہ بات. نبی کریم جب اپنے اصحاب سے ملاقات کرتے تھے، یا اصحاب پیغمبر اسلام سے جب ملاقات کرتے تھے، مصافحہ و صافحہ کبھی کرنا ہوتا تھا، تو اس میں بہت سارے ایسے تھے کہ جو کسانی کا، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، یا سخت اور محنت کا کام، کہ جس کام سے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائے، ہاتھوں کی جلد سخت ہو جائے، ہے نا، جو مزدوری کا کام کرتے ہیں، یا اس کا کرتے ہیں، لوہار وغیرہ کا کام کرتے ہیں، اس سے ہاتھ وغیرہ سخت ہو جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاتھ جب آدمی کا آتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں، تو احساس ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ نازک ہے یا سخت ہے. سختی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کام بھی سخت ہے، اس نے سخت کام کیے ہیں، اس لیے اس کا ہاتھ سخت ہے. جب آدمی سخت کام کرتا ہے، مشکل کام کرتا ہے، تو جلدیں کیا ہو جاتی ہیں؟ سخت ہو جاتی ہیں، مضبوط ہو جاتی ہیں. تو جب ہاتھ ملاتے تھے، مصافحہ کرتے تھے اصحاب پیغمبر اسلام سے، اور جب کسی کے ہاتھ سخت
محسوس کرتے تھے، ہاتھوں میں چھالے وغیرہ نظر آتے تھے، پیغمبر اس ہاتھ کا بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے، کہتے تھے یہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اسے بوسہ دیا جائے۔ کسب رزق حلال میں اس کے ہاتھ کی یہ حالت ہے، اس کے ہاتھ کی جلدیں سخت ہو گئی ہیں یا اس میں چھالے پڑ گئے ہیں، بہت بڑی چیز ہے، آدمی سمجھتا ہے۔ چلے باپ داستان کو انشاءاللہ ایسے سنا دیا ہے، تطبیق کل کر لیں گے، ٹھیک۔